قطر میں حماس کی قیادت پر اسرائیل کے فضائی حملے کے بعد مشرق وسطی میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ اسرائیل کے حامی مغربی ممالک حملے کی مذمت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ تو اس حملے سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں، مگر یہ معمہ اپنی جگہ برقرار ہے کہ آیا اسرائیل نے ٹرمپ کو اس حملے کا بتایا تھا یا نہیں۔ یہ بات اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ عرب ممالک سیکیورٹی کے لیے نہ صرف امریکہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں بلکہ ان ممالک میں امریکہ کے بڑے فوجی اڈے بھی موجود ہیں۔ ساری صورتحال میں عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس حملے کے سنگین نتائج ہوں گے، جبکہ خود قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کل غیر معمولی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قطر حملے پر جواب کا حق رکھتا ہے اور تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ریاست قطر اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو نشانہ بنانے والی کسی بھی کارروائی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرے گی اور وہ جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتی ہے اور اس کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی، اور قطری امیر کے احکامات کے تحت شہریوں اور رہائشیوں کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسی بنیاد پر کل سے ہم تمام پالیسیوں اور ہدایات کا جائزہ لیں گے تاکہ آئندہ ایسے اقدامات کو روکا جا سکے اور دوبارہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ قطر کی سرزمین پر ہونے والا اسرائیلی حملہ صرف اور صرف ریاستی دہشت گردی کہلایا جا سکتا ہے جو نیتن یاہو جیسے شخص کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ یہ پورے خطے کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایک فیصلہ کن لمحے پر پہنچ گئے ہیں۔ پورے خطے کو ان وحشیانہ اقدامات کے خلاف جوابی رد عمل دینا چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کی بربریت خطے کو بدقسمتی سے اس مقام تک لے جا رہا ہے جہاں سے ہم کسی معاملے کو سنبھال نہیں سکتے، کچھ درست نہیں کر سکتے اور نہ ہی بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہ کر کام کر سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں امریکی صدر ٹرمپ کا باقاعدہ موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ کل شام کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس حملے سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this: we want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today. You were caught by surprise. I'm never surprised by anything, especially when it comes to the Middle East. I would tell you this: I was very unhappy about it. Very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. جبکہ اس سے پہلے ٹرمپ نے قطر پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ آج صبح امریکی فوج نے ٹرمپ انتظامیہ کو اطلاع دی کہ اسرائیل حماس پر حملہ کر رہا ہے، جو بدقسمتی سے قطر کے دارالحکومت دوحہ کے ایک حصے میں تھا۔ یہ فیصلہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا تھا، یہ میرا فیصلہ نہیں تھا۔ قطر جو کہ خود مختار ملک ہے اور امریکہ کا قریبی اتحادی ہے اور ہمارے ساتھ مل کر اور رسک لے کر بہادری کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قطر کے اندر یک طرفہ بمباری نہ اسرائیل اور نہ ہی امریکہ کے مقاصد کو آگے بڑھاتی ہے، تاہم حماس کو ختم کرنا جو غزہ کے لوگوں کی مشکلات سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ایک قابل تعریف مقصد ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا ہے کہ میں نے فوراً نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کو ہدایت دی کہ وہ قطری حکام کو اس حملے کی اطلاع دیں۔ انہوں نے اطلاع دے دی، لیکن افسوس اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں قطر کو امریکہ کا مضبوط اتحادی اور دوست سمجھتا ہوں اور مجھے اس حملے کے مقام پر بہت افسوس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے اور لاشوں کو واپس کیا جائے اور یہ جنگ فوراً ختم ہو۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ میں نے حملے کے بعد نیتن یاہو سے بھی بات کی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ ناخوشگوار واقعہ امن قائم کرنے کے ایک موقع میں بدل سکتا ہے۔ میں نے قطر کے امیر اور وزیر اعظم سے بھی بات کی اور ہمارے ملک کے ساتھ تعاون اور دوستی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی سرزمین پر ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ میں نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ہدایت دی ہے کہ وہ قطر کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے کو حتمی شکل دیں۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ انہیں جیسے ہی حملے کی اطلاع ملی انہوں نے قطر کو اس حوالے سے انفارم کر دیا، تاہم کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے قطری وزیر اعظم نے بتایا تھا کہ امریکہ نے انہیں حملے کے 10 منٹ بعد اطلاع دی تھی، جبکہ اسرائیل نے حملے میں ایسے ہتھیار استعمال کیے جو ان کا دفاعی نظام ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا۔
یقیناً ہم نے بہت سے بیانات دیکھے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکی جانب سے پیشگی اطلاعات دی گئی تھیں یا یہ کہ امریکیوں کو اطلاع ملی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکیوں نے ہمیں حملے کے 10 منٹ بعد بتایا کہ انہیں بھی اطلاع ملی ہے کہ قطر پر میزائل داغا جائے گا۔ جہاں تک ہماری فضائیہ کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں اور سب نے دیکھا ہے کہ ہماری فضائیہ نے ایران سے آنے والے میزائلوں سے کس طرح نمٹا اور کس طرح بغیر کسی نقصان کے نہایت درستگی سے صورتحال کو قابو میں رکھا، لیکن اسرائیلی دشمن نے ایسے ہتھیار استعمال کیے جو ریڈار پر پکڑے ہی نہیں جا سکتے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ قطر میں حماس کی قیادت پر اسرائیلی حملے سے فاصلہ اختیار کر رہی ہے۔ وہیں خود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی بار بار اس حملے کو اپنا یک طرفہ فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ کل حملے کے فوراً بعد ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے نیتن یاہو اپنا یہ موقف سامنے لائے تھے، جبکہ اس کے بعد کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی نیتن یاہو نے یہی موقف دہرا دیا۔ آج اور پچھلے دنوں کی طرح اسرائیل نے مکمل طور پر آزادانہ طور پر کارروائی کی اور ہم اس کارروائی کی پوری ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور یہ کارروائی اس جنگ کے خاتمے اور غزہ کی جنگ کے خاتمے کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ اسرائیل نے صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کیے گئے جنگ ختم کرنے کے اصولوں اور تجویز کو قبول کر لیا ہے، جس کا آغاز ہمارے تمام یرغمالیوں کی فوری رہائی سے ہوگا۔ سارے معاملے کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے کہ کیسے اسرائیل کے لڑاکا طیاروں نے دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق 3 امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ منگل کی صبح امریکی فوج نے اسرائیل کے جنگی طیاروں کو مشرق میں خلیج کی طرف اڑتے ہوئے اسپاٹ کیا، جس پر امریکی فوج نے وضاحت طلب کی، لیکن جب تک اسرائیل نے جواب دیا تب تک میزائل داغے جا چکے تھے۔ ان کا ہدف حماس کی قیادت کا اجلاس تھا جو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری تھا۔ یہ خبر وائٹ ہاؤس کے لیے حیران کن اور صدر ٹرمپ کے کئی اہم مشیروں کے لیے باعث غصہ تھی، کیونکہ اسی وقت امریکہ حماس کے جواب کا منتظر تھا جو صدر ٹرمپ کی غزہ میں امن کی نئی تجویز پر دیا جانا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حماس کے رہنما اسی تجویز پر غور کرنے کے لیے ملاقات کر رہے تھے۔ امریکہ کو توقع تھی کہ انہیں ہفتے کے آخر تک حماس کا جواب مل جائے گا۔ قطر وہ 7واں ملک بن گیا ہے جسے اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے نشانہ بنایا ہے۔ جب ٹرمپ کو اس متوقع حملے کے بارے میں بریفنگ دی گئی تو انہوں نے اپنے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف کو ہدایت دی کہ وہ قطری حکام کو اطلاع دیں، لیکن ایک امریکی اہلکار کے مطابق جب تک اسٹیو وٹکاف ان سے بات کرتے، اسرائیلی بام اپنے ہدف کو نشانہ بنا چکے تھے۔ پیر کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے قریبی مشیر رون ڈرمر نے میامی میں اسٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کی براہ راست معلومات رکھنے والے ایک شخص کے مطابق رون ڈرمر کو قطر پر حملے کا علم تھا، لیکن انہوں نے ملاقات میں اس منصوبے کا کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کے مطابق منگل کو ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کیا، حملے پر تشویش ظاہر کی اور اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن کی طرف بڑھنا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیتن یاہو نے جواب دیا کہ وہ امن چاہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ حملہ امن قائم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ کیرولائن لیوٹ کے مطابق ٹرمپ نے قطر کے امیر اور وزیر اعظم کو بھی فون کیا اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ مستقبل میں قطری سرزمین پر ایسا حملہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ قطر مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے اور ٹرمپ کے دوبارہ عہدہ سنبھالنے کے بعد سے اس نے امریکہ کے ساتھ غزہ جنگ سمیت کئی اہم معاملات پر اپنے تعاون میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ دوحہ میں یہ حملہ اس جگہ کے قریب ہوا جہاں خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ واقع ہے، اور چند ماہ پہلے اسی اڈے پر ایران نے حملہ کیا تھا جو امریکہ اور اسرائیل کے ایران کی جوہری تنصیبات پر مشترکہ حملوں کے جواب میں کیا گیا تھا۔ امریکی حکام خاص طور پر اس بات پر ناراض تھے کہ انہیں اتنی دیر سے اطلاع دی گئی کہ وہ اسرائیل کے منصوبے پر کوئی رائے بھی نہیں دے سکے۔ حماس نے کہا ہے کہ حملے میں اس کے 5 اراکین مارے گئے ہیں، لیکن اس کی اعلیٰ قیادت محفوظ رہی، جبکہ ایک اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکار نے دعویٰ کیا کہ حماس کی پوری اعلیٰ قیادت اس عمارت میں موجود تھی جسے نشانہ بنایا گیا۔ قطر کی وزارت داخلہ کے مطابق اس کے داخلی سیکیورٹی فورس کا ایک اہلکار بھی حملے میں مارا گیا ہے، جبکہ CNN نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق حملے میں 10 سے زیادہ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا تھا جنہوں نے 10 سے زیادہ میزائل داغے۔ اسرائیلی اہلکار نے بتایا کہ طویل فاصلے کے اس حملے کے لیے طیاروں کو مڈ ایئر ریفیولنگ کی ضرورت پڑی اور تمام طیاروں نے دوحہ میں ایک ہی ہدف کو نشانہ بنایا، جبکہ 2 اسرائیلی ذرائع نے CNN کو بتایا کہ اس آپریشن کی مہینوں سے تیاری کی جا رہی تھی، لیکن پچھلے چند ہفتوں میں اس کی منصوبہ بندی کو تیز کر دیا گیا تھا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ حملہ رہائشی عمارتوں پر کیا گیا جہاں حماس کے سیاسی بیورو کے کئی اراکین رہائش پذیر تھے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے اس حملے میں حماس کی قیادت کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق امریکہ کی نئی تجویز کا جائزہ لے رہے تھے۔
خلیل حیا اور خالد مشعل سمیت حماس کے اہم رہنما ممکنہ طور پر اسرائیل کا ہدف تھے۔ حملے میں حماس کے 5 اراکین سمیت 6 افراد شہید ہو گئے ہیں، جن میں خلیل حیا کا ایک بیٹا بھی شامل ہے۔ تاہم حماس کے مطابق حملے میں خلیل حیا اور خالد مشعل سمیت گروپ کی قیادت محفوظ رہی۔ ایسے میں اب امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ قطر میں ایسا حملہ اب دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن امریکہ میں موجود اسرائیل کے سفیر نے ایک امریکی ٹی وی پر کہا ہے کہ اگر ہم انہیں اس بار نہیں مار سکے تو اگلی بار مار دیں گے۔ So, did you get the targets you were seeking? If we didn't get them this time, we'll get them the next time. اس ساری صورتحال میں اسرائیلی اقدامات سے امریکی صدر ٹرمپ کی بین الاقوامی ساکھ کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس حوالے سے CNN میں شائع تجزیے کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے کہ صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ درست ہے کہ وہ قطر کے رہائشی علاقے میں حماس کے اہلکاروں پر اسرائیل کے حملے کو نہیں روک سکے، تو یہ ان کی بین الاقوامی ساکھ یعنی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہے۔ ٹرمپ نے جلد بازی میں یہ واضح کیا کہ یہ حملہ ان کا فیصلہ نہیں تھا، اور جیسے ہی انہیں اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً قطر کو اس کی اطلاع دے دی۔ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی کے ایک اسٹیک ہاؤس میں ڈنر کے لیے جاتے ہوئے کہا کہ میں اس پوری صورتحال سے خوش نہیں ہوں، یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، اور جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا اس سے ہم بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ یہ جملہ ٹرمپ کی طرف سے غیر معمولی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ حملہ ٹرمپ کے لیے ایک نئی امبیرسمنٹ ہے جس میں اسرائیل نے امریکی مفادات پر اس کے گہرے اثرات کو نظر انداز کیا، اور ایسے وقت میں جب روسی صدر پیوٹن بھی انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پیوٹن الاسکا میں ہونے والی ملاقات کے دوران مسکراتے رہے اور پھر یوکرینی شہریوں پر حملے تیز کر دیے۔ ٹرمپ گلوبل پیس میکر بننے کی اپنی خواہش سے مخلص نظر آتے ہیں، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو بے شمار جانیں بچ سکتی ہیں اور وہ ایک بڑی اچھی لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں۔ ٹرمپ جنوری میں وائٹ ہاؤس واپس آئے تو وہ پرعزم تھے کہ یوکرین اور غزہ کی جنگوں کو جلد ختم کر دیں گے، لیکن 8 ماہ بعد یہ دونوں جنگیں مزید خون ریز ہو گئی ہیں، اور روسی صدر پیوٹن، چین کے صدر شی جن پنگ اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کھلے عام ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے واقعات ٹرمپ کی ملکی سیاست کو شاید زیادہ متاثر نہ کریں، لیکن دوحہ میں دن دہاڑے اسرائیلی حملہ ان کے اس تصور کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے جو وہ اپنے بارے میں رکھتے ہیں، یعنی ایک سخت گیر طاقت کے مالک لیڈر کا تصور جس سے دنیا ڈرتی ہے۔ CNN کے تجزیے میں مزید لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حملے نے واضح طور پر ایک ایسے اہم امریکی اتحادی قطر کی خود مختاری کو روند ڈالا ہے جو مشرقی وسطیٰ میں سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے کی میزبانی کرتا ہے، اور جو امریکہ کی درخواست پر حماس سے مذاکرات کر رہا تھا، ایک ایسے منصوبے پر جس کے بارے میں ٹرمپ نے خود پیش گوئی کی تھی کہ جلد ہی معاہدہ ہو جائے گا۔ یہ صرف ٹرمپ کی ذاتی توہین نہیں تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو کے مقاصد کو امریکہ کی اہم سلامتی ترجیحات پر فوقیت دی گئی۔ حالانکہ پچھلی 2 امریکی حکومتوں نے ایران کے 2 حملوں کے بعد اسرائیل کا فوری دفاع کیا تھا، جبکہ اس پر وائٹ ہاؤس کے کچھ حکام سخت ناراض ہیں، کیونکہ یہ حملہ نیتن یاہو کے مشیر رون ڈرمر اور ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف کی ملاقات کے اگلے ہی دن ہوا، لیکن انہوں نے اس ملاقات میں آپریشن کا کوئی ذکر تک نہیں کیا جو یقینی طور پر امریکی صدر کے لیے شرمندگی کا باعث بننے والا تھا۔ اس حوالے سے اسرائیل میں امریکہ کے سابق سفیر ایڈورڈ نے CNN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جو وقت جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے نہایت حساس ہے، جہاں ٹرمپ انتظامیہ خود صدر ٹرمپ اور اسٹیو وٹکاف واضح کر چکے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایک جامع جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی رہائی، قیدیوں کے تبادلے اور غزہ میں جنگ کے خاتمے کے خواہاں ہیں۔ ایڈورڈ، جنہوں نے صدر جان ایف کینیڈی سے لے کر صدر بل کلنٹن تک 8 امریکی حکومتوں میں خدمات انجام دیں، انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل بظاہر امریکہ کے قومی سلامتی کے مفادات پر زیادہ توجہ نہیں دے رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ یہ اس بات کا تازہ ترین ثبوت بھی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یرغمالیوں کی واپسی کے مقابلے میں حماس کے مکمل خاتمے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، جو کہ شاید ایک ناممکن ہدف ہے، اور اس کا تقریباً یقینی نتیجہ یہ ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی جارحیت مزید شدت اختیار کرے گی، جو پہلے ہی لاکھوں فلسطینی شہریوں کی جان لے چکی ہے اور اسرائیل کو اس کے بیشتر غیر ملکی اتحادیوں سے دور کر چکی ہے۔ امریکہ کے لیے بھی اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، اور اس واقعے سے امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں، اور اسرائیل اور اس کے اہم اتحادی امریکہ کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ حملہ ٹرمپ کی اس ساکھ کو بھی بکھیر کر رکھ دے گا جو وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک دور کے ثالث کے طور پر بنا رہے تھے، اور اس بات کا امکان ہے کہ قطر ان مذاکرات سے پیچھے ہٹ جائے۔ قطر کے وزیر اعظم نے اسرائیل پر ریاستی دہشت گردی کرنے کا الزام لگایا ہے، جبکہ کچھ امریکی مبصرین قطر پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ حماس رہنماؤں کو جگہ دے کر ڈبل گیم کھیل رہا ہے، لیکن قطر اس حملے کو امریکہ کے قریبی اتحادی کی طرف سے غداری سمجھے گا،
خاص طور پر ان کئی برسوں کے بعد جب اس نے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ افغانستان اور وینزویلا جیسے خطوں میں بھی یرغمالیوں کی رہائی کے معاملات سمیت امریکی سفارتی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا ہے، جبکہ اس حملے کا منفی اثر ٹرمپ کے ذاتی اور سیاسی مفادات پر بھی پڑ سکتا ہے، خاص طور پر وسیع عرب دنیا پر، جہاں ٹرمپ نے اپنی دوسری مدت کے پہلے خلیجی دورے میں بھرپور سفارتکاری کی تھی، جس میں قطر نے ان کا شاندار استقبال بھی کیا تھا۔ CNN کے مطابق اس معاملے سے ٹرمپ انتظامیہ کی یہ امید بھی متاثر ہوگی کہ وہ ابراہم اکارڈز کو مزید آگے بڑھائے، جن کے ذریعے اسرائیل اور کچھ عرب ریاستوں کے تعلقات نارملائز ہوئے تھے، اور یہ ٹرمپ کی نوبیل انعام حاصل کرنے کی کوشش کا مرکزی حصہ بھی ہے۔ لیکن اب ٹرمپ کا یہ ہدف پہلے سے کہیں زیادہ دور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح دیگر خلیجی ممالک کے رہنما جو کاروبار اور سیاحت کے بڑے مراکز ہیں، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر اسرائیل امریکہ کی فوجی موجودگی کے باوجود قطر پر بآسانی حملہ کر سکتا ہے تو کیا اگلی باری ان کی ہوگی؟ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ بہت سے امریکی ماہرین اسرائیل کی اس کوشش کو اس بات کا نیا ثبوت سمجھیں گے کہ نیتنیاہو جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں۔ نیتنیاہو 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیلی شہریوں پر حملوں کے بعد ہونے والی سیکیورٹی ناکامیوں کی ناگزیر تحقیقات کو مؤخر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان کے ذاتی قانونی مسائل بھی اس وقت تک دبے رہ سکتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی دائیں بازو کی سخت گیر حکومت کے سہارے اقتدار میں رہتے ہیں۔ کئی اسرائیلیوں نے حماس کے تقریباً 2 سال پہلے ہونے والے حملوں کو صرف اسرائیل پر حملہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے ہولوکاسٹ کے بعد یہودیوں کو مٹانے کی سب سے بھیانک کوشش قرار دیا۔ لیکن اب بہت سے اسرائیلی نیتنیاہو کی جانب سے غزہ پر مسلط کی گئی مکمل جنگ کے مخالف ہیں اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک معاہدے کے خواہاں ہیں۔ نیتنیاہو نے فوراً یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ قطر پر حملہ مکمل طور پر ایک آزاد اسرائیلی کارروائی تھی تاکہ ٹرمپ کو کچھ سفارتی سہارا مل سکے، لیکن مشرق وسطیٰ میں سازشی نظریات مقبول ہوتے ہیں اور امریکہ کو یہ یقین دلانے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا، جبکہ اسرائیل نے 10 جنگی طیارے جو ممکنہ طور پر امریکی ساختہ F-35 طیارے تھے، ہتھیاروں سے لیس کر کے ٹارگٹ کے قریب پہنچا دیے۔ کچھ افراد کو شبہ ہوگا کہ ٹرمپ نے اس حملے کی منظوری دی تھی یا کم از کم اس پر خاموش رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس کے علاوہ قطر پر ہونے والے اس حملے کے بعد قطر میں حماس کی قیادت کی حفاظت غیر یقینی کا شکار ہو گئی ہے۔ BBC کے تجزیے کے مطابق حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جانے والا اسرائیلی حملہ حماس کے قطر کے ساتھ تعلقات میں غیر یقینی صورتحال کا سبب بن گیا ہے۔ قطر 13 سال سے زائد کے عرصے سے ایک ثالث کے طور پر اہم حیثیت رکھتا ہے۔ 2007 میں جب حماس نے غزہ پر کنٹرول حاصل کیا اور عالمی برادری کے بیشتر ممالک نے اسے نظر انداز کیا تو قطر نے اس وقت حماس کے لیے مالی اور سیاسی مدد فراہم کرنے کا قدم بڑھایا۔ قطر نے غزہ میں تاحال اپنا خصوصی نمائندہ تعینات کیا ہوا ہے، جنہیں فلسطینی اکثر اصل گورنر قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ امداد اور تعمیر نو کے منصوبوں کی براہ راست نگرانی کرتے ہیں۔ تہران میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اس تنظیم نے خاموشی سے ایران میں اپنے کچھ عہدیداروں کو قطر منتقل کر دیا اور اسے خطے میں اپنے لیے سب سے محفوظ اڈا سمجھا۔ اسماعیل ہنیہ کے مشیروں میں سے ایک کے مطابق حماس کے تقریباً 1000 اراکین اور ان کے اہل خانہ دوحہ میں مقیم ہیں، جو قطری حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی رہائش گاہوں میں مقیم ہیں۔ ان رہائش گاہوں میں سینئر رہنماؤں کے لیے الگ الگ ولاس، تحریک کے لیے ایک بڑے ہیڈ کوارٹر کی عمارت اور رہائی پانے والے قیدیوں اور سیکیورٹی عملے کے لیے اپارٹمنٹ بلاکس شامل ہیں۔ تاہم منگل کو دوحہ میں حماس کے دفاتر پر حالیہ اسرائیلی حملے نے اس تصور میں دراڑ ڈال دی ہے کہ قطر حماس رہنماؤں کے لیے محفوظ ترین پناہ گاہ ہے۔ مبصرین کے مطابق اس واقعے کے بعد خطے کے کسی بھی ملک کے لیے حماس کی میزبانی جاری رکھنا مزید مشکل ہو سکتا ہے، جس سے سفارتی سطح پر بھی پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران حماس کے رہنما دوحہ، قاہرہ اور استنبول میں نسبتاً آزادی سے سفر کرتے رہے ہیں اور مصر اور ترکیے کے دارالحکومتوں میں غیر رسمی دفاتر بھی چلاتے رہے ہیں۔ تاہم تازہ اسرائیلی کارروائی کے بعد یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ غزہ کے علاوہ حماس اپنی سرگرمیاں کہاں اور کس شکل میں جاری رکھ سکے گی۔ ایسے میں قطر پر یہ الزام بھی لگایا جاتا رہا ہے کہ وہ حماس کو قطر میں تحفظ فراہم کر کے ڈبل گیم کھیل رہا ہے، مگر ماضی میں قطری وزیر اعظم واضح کر چکے ہیں کہ انہوں نے حماس کو امریکہ کے کہنے پر ہی دفتر کھولنے کی اجازت دی تھی۔ You have a Hamas office here, and Hamas has been designated, I think, repeatedly by the U.S. government, certainly by the Congress, as a terror organization, and people say, well, how could you have a Hamas office here? What is that? We have to go back to the root of this office, like why it's here in the first place. And Hamas office, when it was opened here in the first place, it was opened with full transparency and full consultation and actually even request from the U.S. The U.S. asked you to put a Hamas office here? They have asked us to open the channels with them and to have an established communication channel with the same case what was applied to Taliban
as well. واضح رہے کہ قطر سمیت اکثر خلیجی ممالک سیکیورٹی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ان ممالک میں بڑے پیمانے پر امریکہ کے فوجی اڈے بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ دوحہ میں تو خطے کا سب سے بڑا فوجی اڈا موجود ہے۔ عرب ممالک میں امریکی اڈوں سے متعلق رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق قطر میں دارالحکومت دوحہ کے قریب صحرائی علاقے میں واقع العدید ایئر بیس، جو کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا امریکی فوجی اڈا ہے، جہاں تقریباً 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں، جبکہ بحرین میں امریکی بحریہ کی 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر قائم ہے، جس کا دائرہ کار گلف، بحیرہ احمر، بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند کے کچھ حصوں تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ کویت میں بھی کئی بڑی فوجی تنصیبات موجود ہیں، جن میں کیمپ عارف جان شامل ہے، جو امریکی آرمی سینٹرل کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں علی سالم ایئر بیس بھی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی کے جنوب میں واقع الزفرہ ایئر بیس امریکی فضائیہ کا ایک اہم مرکز ہے، جو اماراتی فضائیہ کے ساتھ مشترکہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دبئی کا جبل علی پورٹ اگرچہ باضابطہ فوجی اڈا نہیں ہے، لیکن یہ مشرق وسطیٰ میں امریکی بحریہ کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، جہاں امریکی طیارہ بردار جہاز اور دیگر بحری جہاز باقاعدگی سے لنگر انداز ہوتے ہیں، جبکہ عراق میں امریکی فوج مغربی صوبے الانبار کے عین الاسد ایئر بیس پر موجود ہے، جو عراقی سیکیورٹی فورسز کی معاونت کرتی ہے اور نیٹو مشن کا حصہ ہے۔ 2020 میں ایرانی میزائل حملے اسی اڈے پر کیے گئے تھے، جو امریکی کارروائی میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے مارے جانے کے جواب میں تھے۔ شمالی عراق کے نیم خود مختار کردستان ریجن میں واقع اربیل ایئر بیس امریکی اور اتحادی افواج کے لیے تربیتی مشقوں اور جنگی تیاریوں کا مرکز ہے، جبکہ 2024 میں وائٹ ہاؤس کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں 2321 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ یہ فوجی سعودی حکومت کے تعاون سے فضائی اور میزائل دفاعی صلاحیتیں فراہم کرتے ہیں اور امریکی فوجی طیاروں کی آپریشنل سرگرمیوں میں مدد دیتے ہیں۔ کچھ فوجی ریاض سے تقریباً 60 کلومیٹر جنوب میں واقع پرنس سلطان ایئر بیس پر تعینات ہیں، جہاں امریکی آرمی کے ڈیفنس سسٹمز بشمول پیٹریاٹ میزائل بیٹریز اور ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اردن کے دارالحکومت عمان سے 100 کلومیٹر شمال مشرق میں ازرق کے مقام پر موافق الصالتی ایئر بیس موجود ہے، جو امریکی فضائیہ کی میزبانی کرتا ہے۔